مسجد والا ٹچ دے دیا محراب بنا کر، ٹھیک ہے اندر. تو اس کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا تھا اور آپ نے وصیت کی تھی باقاعدہ. اچھا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی باغ یہاں پہ ہے کہ جب وہ یہاں مدینہ پہنچے تھے تو یہودی کے پاس اس کے باغ میں ملازمت کرتے تھے. تو جب پتہ چلا کہ آنے والا آ گیا ہے، مبعوث ہونے والا، اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مسجد قباء میں آئے ہیں تو انہوں نے یہودیوں کے عالموں سے یہ تصدیق کر چکے تھے کہ سچا نبی وہ ہوگا. 3 نشانیاں کہ وہ چیریٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، گفٹ ایکسیپٹ کرے گا، اور ان کی کمر پہ مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ فارس ایران سے یعنی پتہ کر کے یہاں تک پہنچے تھے کہ کھجوروں کی سرزمین میں نے جانا ہے. تو کھجور اتارے تھے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. تو وہاں سے چھلانگ لگا کے اپنے درخت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لے کر حاضر ہو گئے. یہ وہ ان کا باغ ہے، یہ والا سلمان فارسی. یہ ہے. تو پھر اگلے دن پھر گئے حضرت سلمان فارسی تو گفٹ والی کھجوریں لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی بانٹی. پھر دوسرے دن ہی پھر کہنے لگے تو مجھے یہودیوں کے عالم نے 3 نشانیاں بتائی تھی، 2 پوری ہو گئی. تو میں آپ کی کمر سے مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ نے اپنی قمیض کو اٹھایا، سب صحابہ اکرام نے مسجد قباء میں بیٹھ کے وہ آپ کا مہر نبوت دیکھی. تو اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا، یہ روڈوں کی تقسیم بعد میں ہوئی ہے. یہ بہت بڑا ایریا تھا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے باغ میں اپنے ہاتھوں سے خود کھجور لگائی تھی. تو برکت کی دعا دی تھی کہ اور فرمایا تھا کہ جو شخص یہاں کی اجوا اس کے 7 پیس ہر ڈے اگر ایوری ڈے وہ کھائے گا، بلیک میجک اس پہ اثر نہیں کرے گا اور اس کے اوپر کسی قسم کا زہر اور جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا. ہاں بالکل. اس ایریا کی، اس ایریا کو کہتے ہیں اوالی. اچھا. اجوا الاوالی.